ڈر ہے کہ مجھے آپ بھی گمراہ کریں گے، ڈر ہے کہ مجھے آپ بھی گمراہ کریں گے، آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا وہ بیان جس میں وہ سخت شکایت کے موڈ میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود شدید تقاضے کی وجہ سے 2 دنوں کے لیے سنبھل لایا ہوں، کیونکہ مجھے خواب دکھایا گیا ہے جس میں آگ کے بڑے بڑے گولے تھے جو سنبھل پر برس رہے تھے، بڑے بڑے عمامے اور جبہ و دستار والے جس کی تپش سے جھلس رہے تھے۔ اسی طرح مزید کچھ باتیں جو مولانا نے پیشین گوئی کے انداز میں لوگوں سے کہی۔ آج کل سوشل میڈیا پر وہی بیان یہ کیپشن لگا کر کہ مولانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا وائرل ہے۔ مولانا کے اس بیان کے بعد کئی طرح کے سوالات ہیں جو ذہن میں گردش کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں ہم کر رہے ہیں۔ مولانا کے مطابق انہیں پہلے ہی معلوم چل گیا تھا کہ سنبھل میں کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو مولانا نے اپنے اثر و رسوخ کا نیز اپنی تنظیم وغیرہ کے ذریعے وہاں رہ کر ٹھہر کر باقاعدہ منصوبہ بندی کیوں نہیں کی، اپنی اثر و رسوخ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ مولانا کو جب حالات کی سنگینی کا اتنا احساس تھا کہ وہ رمضان المبارک میں سفر کا مزاج نہ رکھنے کے باوجود اچانک سنبھل پہنچ گئے، تو صرف 2 دنوں کے لیے کیوں؟ کیا وہاں پر مسلمانوں کی کوئی تنظیم مضبوطی سے کام کر رہی تھی کہ انہیں خبر دے کر واپس مہاراشٹر لوٹ آئے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ مولانا بھی بعض مقرروں کی طرح بس تقریر کے عادی ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کر کے کچھ عملی اقدام حضرت کا شیوا نہیں ہے؟ اس موقع پر اگر ہم مزید 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ سنبھل میں جتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے کے مجرم مولانا محترم بھی ہیں تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ علم کے باوجود تیاری نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ مولانا نے اپنے اس بیان کے ذریعے چڑیا اڑائی اور حسن قسمت کی وہ منشا کے مطابق جگہ پر بیٹھ گئی۔ دوسرا سوال جو شاید ان کے معتقدین کے لیے مزید تلخ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے اگر واقعی خواب دیکھا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر کوئی خواب وغیرہ نہیں دیکھا ہے اور کوئی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے تعلقات دشمن یا دشمن کے دوستوں کے ساتھ اتنے مضبوط اور گہرے ہیں کہ مہینوں بعد پیش آنے والی سازش یا واقعہ کا علم انہیں پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اصل بات بھی یہی ہو، کیونکہ مولانا نے کئی بار یہ اپنے بیانوں میں یہ کہا ہے کہ RSS والوں سے ان کے تعلقات گہرے ہیں۔ حالانکہ مولانا نے یہ بات کسی اور پس منظر میں کہی ہے، وہ دوسری بات ہے۔ خواب کا سہارا محض احتیاط یا کسی اور وجہ سے لیا گیا ایسا بھی ممکن ہے۔ ہمیں مولانا سے اتنی ہی عقیدت ہے جتنی کہ ان کے عقیدت مندوں کو، مگر ہماری عقیدت اتنی اندھی اور بہری نہیں ہے وہ حالات کو دیکھ اور سمجھ نہ سکیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے باوجود علم کے اہل سنبھل کے ساتھ وفا نہیں کیا، انہیں دہکتی آگ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، یہ تلخ ویڈیو ضرور ہے مگر کسی نہ کسی حد تک حقیقت سے قریب تر ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پہ اپنے تبصروں سے ہمیں ضرور نوازیں اور اس پہ مزید کیا باتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔